الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، تراویح کے خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا خلاصہ تراویح آخری پاؤ 14ویں پارے کا اور 15واں پارہ مکمل۔ سورہ نحل آخری 14ویں پارے کے آخری پاؤ پہ سورہ نحل ہے، جو تقریباً پونے پارے پر مشتمل ہے 14ویں پارے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منزل کے آغاز میں، یعنی جو آخری ربع ہے اس کے آغاز میں ایمان والوں کو کچھ کرنے کا اور کچھ نہ کرنے کا حکم فرمایا، یعنی کچھ چیزوں سے روکا اور کچھ کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ سمجھ لیں کہ بہت مختصر آیت ہے، ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ہماری پوری زندگی کی کامیابی کو بیان کر دیا گیا کہ کس طرح ہم اس پر عمل کر کے اور کچھ چیزوں کو کر کے اور کچھ چیزوں سے رک کر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ سکتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 کام کرنے کا حکم دیا، عدل کا، احسان کا اور قریبیوں کو دینے کا۔ عدل کیا ہے؟ کہ جو آپ کے ساتھ معاملہ کرے آپ اتنا ہی خیر کا معاملہ اس کے ساتھ کر لیں، یہ عدل ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ کہ آپ کے ساتھ جو خیر کرے آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ خیر کا کام کریں، یہ احسان ہے۔ اور قریبیوں کو ان کے حقوق ادا کریں، جو بھی والدین ہیں، اولاد ہے، دیگر قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو ان کا حق ادا کیا جائے، ان کو دیا جائے، اور ان کی ضروریات کو اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ان کے معاملات کو دیکھیں اور ان کی ضروریات میں ان کے دست و بازو بنے۔ یہ 3 کام کرنے کا حکم دیا اور 3 کاموں سے روکا، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی سے، ہر برے کام سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نافرمانی سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ یہ 6 چیزیں بیان کی گئیں، اور یہ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو گویا ہم ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی گئی اور قسموں کو نبھانے کا حکم دیا گیا کہ ایسا نہ کرو کہ قسمیں کھا کر اس کو توڑ ڈالو۔ اور ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا کہ ایک خاتون ہے، وہ سوت کاٹتی ہے، وہ روئی لے کر اس سے دھاگا بنتی ہے، اور جب وہ سوت کاتا جاتا ہے پھر کیا کرتی ہے؟ پھر اس کو دوبارہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ فرمایا کیا عقل مند شخص ایسا کر سکتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرے اور پھر اپنے اعمال کو ضائع کر دے؟ ایسا نہیں ہوتا، اور کوئی بھی اہل شعور ایسا نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا گیا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو ایک بات کرتے ہیں اور پھر اپنی ہی بات سے پھر جاتے ہیں، یا جو نیک اعمال کرتے ہیں اور پھر اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، بالکل اسی خاتون کی طرح جس نے سوت کاٹنے کے بعد اپنے سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند ہے۔ یہ اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کچھ معاملات میں فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کو ایک درجہ عطا فرمایا ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ خواتین یہ سمجھیں کہ یہ فضیلت مردوں کو، نہ، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہاں اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو دوسری طرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں، جو جنتی خواتین کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بھی ہیں۔ یعنی انسان کے فضائل کا دار و مدار اس کے ایمان اور اس کے اعمال صالحہ پر ہے۔ سو مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کو تو وہ پسند ہے جو اس کے فرما بردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، وہ مرد ہو یا عورت، ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے کہ ایسی پاکیزہ زندگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور ان کو بہترین ان کے اعمال کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، کتنی نعمتیں ہیں جو
ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے اور ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے. فرمایا کہ یہ چیزیں استعمال کرو اور ان چیزوں سے رک جاؤ. ہمیں کچھ چیزوں سے منع کیا گیا, کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دی گئیں, لیکن حلال چیزیں زیادہ ہیں. شراب کو ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا, مردار کو ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا, خنزیر کو ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا. یہ چند چیزیں ہیں جو ہمارے لیے منع ہیں, لیکن اگر دیکھیں تو جو جائز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, وہ ان گنت ہیں. چند گنتی کی چیزیں منع کر دی گئی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے. ہمارے لیے جن چیزوں کو منع کیا گیا اس سے رکنا ہی ہمارے لیے فائدہ بخش ہے. ہمیں اس سے رکنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اللہ نے جو پاکیزہ رزق عطا فرمایا وہ کھاؤ, اور جو تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھا اللہ نے تمہیں اس سے روک دیا. اس میں ہمارے لیے خیر ہے, اس سے رکنا ہمارے لیے بہتر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے وہ برگزیدہ بندے تھے کہ جن کو ایک فرد کو امت قرار دیا گیا, یعنی فرد واحد ابراہیم علیہ السلام. وہ موحد تھے, اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بردار, وہ علم بلند کرنے والے تھے کہ جن کو اکیلے کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا, اور وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا فرما برداری والا عمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے. اللہ کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ, موعظے حسنہ کے ساتھ بلانے کی تلقین کی گئی ہے. ہم جب کسی کو نیک کام کی دعوت دیں, حکمت کے ساتھ دیں, اچھی بات کر کے, واضح حسنہ کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے اللہ کے رستے کی طرف بلائیں. 15ویں پارے کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے ہوتا ہے, کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے نبی کو ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں, اور یہاں تک کہ اس واقعہ معراج کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار پر ہوتا ہے, اور پھر واپسی کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے ہیں. یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر ہے, اور 27ویں پارے سورہ نجم میں اس سے اگلے مرحلوں کا ذکر کیا گیا. والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. عبادت کا حقدار وہی ہے, وہ حق کسی اور کو نہیں ملا. وہ کتنا ہی برگزیدہ ہو, وہ کتنا ہی بڑا نبی ہو, وہ بہت بڑے رسول ہوں, ان کو بھی عبادت کا حق نہیں. عبادت کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اور اسی کے لیے عبادت ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی, یہاں تک کہا گیا کہ انہیں اف تک بھی نہ کہیں. والدین کا احترام, والدین کا ادب, یہ اللہ تعالیٰ کے اہم احکام میں سے ایک حکم ہے جس کو بجا لانا چاہیے, اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کرنی چاہیے کہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی, ہمیں پالا, ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل کرنے کی ممانت ہے. فرمایا تمہیں رزق ہم دیتے ہیں, تمہیں پال پوس کے بڑا اللہ تعالیٰ کے رزق نے کیا, اللہ تعالیٰ کے کرم نے کیا, تو تم اپنی اولاد کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ ان کے رازق تم تو نہیں ہو, رازق تو اللہ کی ذات ہے. انسان کسی کا بھی رازق نہیں ہو سکتا. رازق وحدہ لا شریک ہے جو رزق عطا فرماتا ہے, اور انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی قتل جیسے جرم کا وہ شکار ہو اور قتل جیسے جرم کا ارتکاب کرے. زنا سے منع کیا گیا, بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں ان کو بھی اپنانے سے منع کیا گیا. وہ نظر سے مرحلہ شروع ہوتا ہے, ایک بری نظر سے کسی کو دیکھنا, اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی وہ چیزیں جو زنا تک ہمیں لے جا سکتی ہیں ہم ان سے ہی گریز کریں, تاکہ ہم اس برے عمل کی حد کراس ہی نہ کریں, وہاں تک پہنچے ہی نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قتل ناپسند ہے. یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جائیں, اس کو بھی سختی سے منع کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک عظمت عطا فرمائی, عزت اور توقیر عطا فرمائی, اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت اور تکریم عطا فرمائی.
اور بنی آدم کو ایک شان اور منزلت عطا فرمائی. دیکھیے یہ تکریم انسان کا خاصہ ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے جس میں کوئی اور مخلوق انسان کے ہمراہ نہیں ہے. عزت و تکریم کا تاج اللہ نے انسان کے سر پہ رکھا. انسان کو اس تاج کی حفاظت کرنی چاہیے. اس تاج کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ پر ایمان لا کے، اللہ کے نمائندہ جو انبیاء کرام ہیں ان کی نبوت کو تسلیم کر کے، اور آخر الزماں نبی مرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام بن کر ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عزت کو سلامت رکھ سکتے ہیں. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اگر سارے انسان بھی جمع ہو جائیں، یہاں تک کہ جن بھی اگر مل کے آ جائیں اور اس قرآن کی مثال لانا چاہیں تو فرمایا قطعاً اس قرآن کی مثال نہیں لا سکتے. قل لئن اجتمعت الانس والجن، انسان اور جن جمع ہو کر آ جائیں، لا یاتون بمثلہ، قرآن کی مثل قطعاً نہیں لا سکتے. قرآن کو اللہ نے ہمارے لیے باعث سے شفا بنایا ہے، باعث رحمت بنایا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں ہمارے لیے شفا ہے، رحمت. کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. اور اگر ہم صحیح مومن ہیں، مومن کامل بنیں گے، قرآن سے ہمیں شفا بھی ملے گی، قرآن سے ہمیں رحمت بھی ملے گی. سورہ کہف آج کی اس منزل کا آخری حصہ سورہ کہف ہے. کہف غار کو کہتے ہیں، اور یہاں اصحاب کہف کا ذکر ہے. وہ غار والے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس وقت کی آمریت سے ٹکر لی تھی، بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور انہیں بتایا کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو اور اللہ کے سوا اللہ کے شریکوں کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ غلط ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اور قطعاً کوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خدا نہیں ہو سکتا. جو غلط عقیدے خود انہوں نے بنا لیے، انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا، ان کو قید کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا، اور یہاں ذکر ہے کہ وہ اپنا ایمان بچا کر بھاگے اور ایک غار میں پناہ لے لی، اور اس غار میں وہ ایک عرصہ دراز تک سوئے رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو خود حکم فرمایا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ. اور سورج جو ہے وہ ان کی سہولت کو دیکھتے ہوئے ایک طرف سے ہو کر نکلتا تھا. اور یہ جو خوبصورت لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کے جو کروٹیں تھیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود تبدیل فرماتا تھا. یعنی جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں اور اللہ کے رستے پر گامزن ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور پھر ان پر اپنا فضل اور کرم بھی فرماتا ہے. یہ 300 سال تک، بلکہ 309 سال تک، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 300 سال وَازْدَادُوا 9، اور اس پر 9 اول کر لیں، 309 سال تک وہ اس غار میں سوئے رہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. ان کی ذاتیں بھی سلامت رہیں، ان کے وجود بھی سلامت رہے. وہ تو وہ رہے، ان کے دروازے پر بیٹھنے والا کتا بھی سلامت رہا. اور ان کی اس کی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کے الفاظ کے ساتھ اللہ نے اس کتے کا بھی ذکر کیا جو اس کے نیک بندوں کی سنگت اور میت میں آ گیا. جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر اللہ کے نیک بندوں میں کی صحبت میں آئیں اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مل جائیں، تو جب ایک جانور کو، اور وہ بھی کتا جن کو ہم ناپاک سمجھ کر دھدکار دیتے ہیں، اگر وہ بھی اللہ کے ولیوں کی سنگت اور صحبت میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اپنی پاک کتاب میں ذکر فرماتا ہے، اور جو کرم ان پر ہوتا ہے اس کا فیض اور اس کا حصہ اس کتے کو بھی نصیب ہوتا ہے. یہاں اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے حالات کے حوالے سے بیان فرمایا قیامت ضرور آئے گی، اور ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور کوئی بھی اپنے عمل سے بھاگ نہیں سکے گا. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، اور جب کل قیامت کے دن ہماری کتاب ہمارے سامنے آئے گی تو اس میں ہمارا عمل موجود ہوگا، اور ہم اس وقت اس کتاب کو دیکھ کر کہیں گے اس کو کیا ہے، کہ اس کے اندر تو ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی موجود ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا.
کہ مجرم کہیں گے مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، تو شمار کر لیتی، ہر چیز اس اندر موجود ہے. تو ہمیں اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے. آخری رکوع جو 15ویں پارے کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ایک ساتھی کے سفر کا ہے. یوشع بن نون ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقرب ساتھی کا نام تھا، جو آپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، اور مقصد تھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات. خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے ساتھ پھر سفر کا ایک اور مرحلہ طے پاتا ہے. اس کا ذکر ہم کل کے درس میں انشاءاللہ کریں گے کہ کس طرح حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور ان کی ملاقات میں کیا کیا واقعات پیش آئے. کل انشاءاللہ العزیز اس کو آپ بھی ملاحظہ کیجئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ میں کیا حکمتیں رکھی ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے. اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.